تو میرے بھائیوں آج تو خاص دو ایک بات کرنی تھی، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی ایک گیم چل رہی ہے پب جی کر کے. اب وہ تو بچے زیادہ تر وہی اس میں مائل ہوں گے جن کا رات دن کا مشغلہ یہ ہے. اب یہ پب جی وہ گیم ہے کہ جس گیم کے خلاف سنسد کے اندر شور کیا گیا کہ اس کے اوپر قانونی پابندی نافذ کی جائے، ورنہ یہ پب جی گیم ہمارے دیش کے نوجوان کو پامال کر کے رکھ لے گی. ارے ہم کو تو 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا کہ لغویات کے اندر مشغول ہونا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ کچھ مکہ کے اندر لوگ تھے کہ جو جوانوں کو بھڑکانے کے لیے اور جوانوں کو ترقی سے روکنے کے لیے الگ الگ قسم کے مشغلے لاتے تھے، جیسے باندیوں کو ڈانس کرانا اور ان کے پاس گندے اشعار پڑھوانا جس میں عشق ہی عشق ہو، پیار ہی پیار ہو. ایسے رنگ رلیوں سے نوجوان کو بھڑکایا جاتا تھا. تو 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب نے فرمایا 1400 سال پہلے کہ تمہارا کیا بنے گا، تمہارا کیا حال ہوگا. اس امت کو کہاں دور صحابہ میں صحابہ تعجب کرنے لگے. آپ نے فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو چھوڑ کر کے لغویات کے اندر مشغول ہو جائیں گے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہوگا؟ ان کو تو تعجب ہی لگے گا. اللہ کے حبیب کو سوال کرنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ہوگا، یہ ہوگا اور امت دیکھے گی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے ذہن برباد ہوتے ہیں، ذہنی اعتبار سے ان کی صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں، آدمی ہنسک بنتا ہے، آدمی کے اندر ایسے جذبات آتے ہیں، اس کے دل کے اندر جو رحم دلی ہوتی ہیں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. سوچ اور وچار کی طاقت کہ ایک ایمان والا نوجوان، ایمان والے نوجوان کی کتنی اعلیٰ سوچ ہو تو ان کی سوچ، اچھی سوچ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ان کو ترقی کے، دنیاوی ترقی کے بجائے، دنیاوی علوم کی ترقی کے بجائے ان کو ایسے لغویات کے اندر مشغول کر دیا جاتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اسکول برابر جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا. اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرا کیریئر خراب ہو رہا ہے، میرا فیوچر برباد ہو رہا ہے، میرا دین تو برباد ہی ہو رہا ہے، دنیا کو بھی برباد کر رہا ہوں. رات دن یہی مشغلے چلتے ہیں. میرے بھائیوں، جو سب سے پہلی جہنم کے متعلق قرآن کی آیت میں سنانے والا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کی پہلی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ تو ایسے لوگ تھے جو خالی سورہ بقرہ کو 7 10 سال میں سیکھنے والے لوگ تھے. صحابہ کہتے ہیں تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ہم نے قرآن کو سیکھا. قرآن کو کس طرح سیکھا؟ قرآن، علم، عمل سب ساتھ میں سیکھا، سب ساتھ میں سیکھا تھا. اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ اپنے آپ کو بچاؤ، قُوا أَنفُسَكُمْ، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے جس سے ہم جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری نسل کو کیسے بچائے؟ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن کہتا ہے کہ اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ. وہ کس طرح؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عمر، جس طرح تم اپنے آپ کو بچاتے ہو کہ اللہ کے اوامر کو پورا کرتے ہو، یعنی اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر لیتے ہو، اور نواہی یعنی جن کاموں سے روکا اس سے تم رک جاتے ہو، اپنی اولاد کو بھی اس کا پابند کرو. تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا کون سا بچہ یہ گیم کھیلتا ہے اور ہمارا کون سا بچہ آگے چل کر کے جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے.